اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیات نمبر 9 تا 17 میں غزوہ احزاب کے واقعات اور منافقین کے کردار کے بارے میں اجمالی تبصرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کیا تھا جب کفار کی فوجیں تم پر چڑھ آئی تھیں، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں بھیجیں جو تم کو نظر نہیں آتی تھیں، اور جو کچھ تم اس وقت کر رہے تھے اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پس منظر جنگ احزاب ہے، جب مدینے کی حفاظت کے لیے ایک خندق کھودی گئی تھی۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ جب دشمن کے لشکر مشرقی سمت میں اوپر کی جانب سے اور مغربی سمت میں نیچے کی جانب سے تم پر چڑھ آئے تھے، اور جب خوف کی وجہ سے تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور دل حلق میں آ رہے تھے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اس موقع پر ایمان والوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں بری طرح جھنجھوڑ دیا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دل میں روگ تھا کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ محض فریب تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ اور جب ان منافقین کے ایک گروہ نے کہا کہ اے اہل مدینہ، اب یہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، پس واپس اپنے گھروں کو لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب کہ ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ کر واپسی کی اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے اور غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وہ محض بھاگنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ اگر مدینہ کے اطراف سے کوئی لشکر شہر میں گھس آئے اور ان کو اپنے ساتھ فتنہ و فساد میں شامل ہونے کے لیے کہے تو یہ بلا تعمل فوراً ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہو کر رہے گی۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے یا قتل ہونے کے ڈر سے بھاگتے ہو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ سود مند نہ ہوگا، اور اس دنیاوی زندگی کے تھوڑے سے فائدے کے سوا تم کچھ نہ حاصل کر سکو گے۔ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں اللہ سے کون بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور اس کی رحمت کو کون روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ یہ لوگ اللہ کے سوا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں پائیں گے۔